شکرانے کی نماز کیسے پڑھیں، شکر کے نفل کیسے پڑھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک شکر ہوتا ہے زبانی اور ایک شکر ہوتا ہے عملی۔ زبانی شکر یہ ہے کہ بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، صحت ملے، کوئی مصیبت ٹل جائے تو بندہ کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایک عملی شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، نوافل پڑھے شکرانے کے، اور اللہ کے حضور پھر دعا مانگے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے۔ اس سے پہلے کہ شکرانے کے نفل کیسے پڑھے جاتے ہیں یا سجدہ شکر کیسے کیا جاتا ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے کہ اس مالک کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا چاہے وہ ناشکرہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر پر نعمتوں کے اضافے کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ لیکن آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی عطا کی اور ساتھ بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھرانے میں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو شکرانے کے نفل پڑھنا، شکر کا سجدہ کرنا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور انسان کو یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ ایک چرواں بھیڑوں بکریوں کا چرانے والا دعا کر رہا ہے کہ یہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعا سن کر بڑے حیران رہ گئے کہ یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے بھائی کہ یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ اس نے آگے سے کہا امیر المومنین، کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں؟ میں وہی تو دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ ان تھوڑے شکر گزاروں میں مجھے بھی شامل کر لے کہ میں بھی تیرا شکر ادا کروں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگو فانما یشکر لنفسہ، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزار نہ بنے بلکہ ناشکرے بنے۔ جس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے سب سے لمبی مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری زندگی لمبی کر دی ہے، قیامت تک تیرے اوپر موت نہیں آئے گی۔ آگے سے پھر جب مہلت مل گئی تو اکڑ کے کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور ہر طرف سے میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ میرے مولا لا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا کہ اے انسان میرا شکر ادا کر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ شکرانے کے نفل کیسے پڑھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں، اور سجدہ شکر یہ بھی مستحب ہے، لیکن یہ نمازوں کے فوراً بعد نہیں کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو کہیں اس کا کوئی مغالطہ پیش نہ آ جائے۔ اور شکرانے کی نماز ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے سوائے مکروہ اوقات کے۔ اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت دلہن گھر کے اندر آ جائے تو
اس کے کمرے کے اندر شکرانے کے نوافل کا پڑھنا واجب ہے؟ بھائی یہ واجب نہیں ہے، بس یہ ایک رسم ہے۔ بعض لوگ وہاں کمرے کے اندر پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی وہاں نہ پڑھے، بعد میں کسی اور جگہ پر پڑھ لے، تب بھی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر والی زبان نصیب فرمائے۔